کتاب کا نام دل دریا سمندر، مصنف واصف علی واصف۔ تلاش۔ ہر انسان کسی نہ کسی شے کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ کوئی کچھ چاہتا ہے، کوئی کچھ ڈھونڈ رہا ہے۔ انسانوں کے ہجوم میں آرزوؤں کا بھی ہجوم ہے۔ دشمن ہی دشمن کی تلاش میں ہے اور دوست کی جستجو میں۔ کائنات کی تمام اشیاء کا ہمہ وقت مصروف سفر رہنا کسی انوکھی تلاش کا اظہار ہے۔ آرزو کا انجام شکست آرزو ہو تو بھی یہ ہستی کی دلیل ہے۔ سورج تاریکی کے شکار کو نکلا ہے اور تاریکی سورج کے تعاقب میں ہے۔ دریا کو سمندر کی لگن ہے اور سمندر کو دریا بننے کی خواہش مضطرب کر رہی ہے۔ ہر چیز اپنے اپنے مدار میں اپنی خواہش اور تلاش کے حصار میں ہے۔ تلاش متحرک رکھتی ہے اور حرکت راز ہستی ہے۔ تلاش ہی انسان کو جبلت ہے، یہ اس کا اصل ہے، یہ اس کا خمیر ہے، یہ اس کی سرشت ہے۔ جسے کوئی اور تلاش نہ ہو وہ اپنی تلاش کرتا رہتا ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے، وہ کہاں سے آیا ہے اور کب سے ہے اور وہ کب تک رہے گا۔ وہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ وہ کون سا جذبہ ہے جو اسے محرومیوں اور ناکامیوں کے باوجود زندہ رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ انسان اس بات سے آگاہ ہونا چاہتا ہے کہ یہ کائنات اور نظام کائنات کس نے تخلیق فرمایا۔ تخلیق حسن، اور کیا حسن تخلیق ہے؟ یہ سب جلوے کس کے ہیں؟ کون ہے اس پردہ رعنائی کے اندر اور کون ہے اس پردے کے باہر، اور یہ پردہ کیا ہے؟ تلاش کا سفر اتنا ہی قدیم ہے۔ تلاش کا سفر اتنا ہی قدیم ہے جتنا ہستی کا سفر۔ ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ اس کی تلاش بھی پیدا ہوتی ہے۔ انسان آگاہ ہو یا بے خبر، وہ ہمیں ردبین آرزو رہتا ہے۔ زندگی کی آرزو دراصل کس کی جستجو ہے؟ انسان کو ہمہ وقت ایسے احساس ہوتا ہے جیسے وہ کچھ کھو چکا ہے، وہ کچھ بھول گیا ہے۔ اسے چھوڑی ہوئی منزل متلاشی بناتی ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے پاس کوئی قدیم راز تھا جو گم ہو گیا۔ اس کا بے ربط ماضی اسے کسی درخشندہ مستقبل سے محروم کر گیا۔ شاید وہ دنیا کے عوض آخرت کا سودا کر بیٹھا۔ انسان غور کرتا ہے اور جوں جوں غور کرتا ہے ایک شدید پیاس کی طرح ایک نامعلوم تلاش اسے جکڑ لیتی ہے۔ اس تلاش سے مفر نہیں۔ جس انسان کی تلاش میں نقطہ دقیق سے آشنائی نہ ہو، وہ دوسرے انسانوں کے چہرے ہی دیکھتا چلا جاتا ہے جیسے ان چہروں میں ان سے کوئی خاص چہرے کی تلاش ہو، اور وہ چہرہ شاید اس نے دیکھا ہو بھی کہ نہ ہو، لیکن اسے پہچان لینے کا دعویٰ اس کے پاس موجود ہے۔ ان دیکھے چہرے کو ڈھونڈنا اور اسے پہچاننا انسان کا طلسماتی ان دیکھے چہرے کو ڈھونڈنا اور اسے پہچاننا انسان کی تلاش کا کرشمہ ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے انسان اس شخص کے اس چہرے کو پہلی بار دیکھنے سے پہلے بھی دیکھ چکا ہو۔ انسان کی تلاش ہی اس کا اصل نصیب ہے، یہی اس کے عمل کی اساس ہے، یہی تلاش اس کے باطن کا اظہار ہے، یہی اس کے ایمان کی روشنی ہے۔ تلاش انسان چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی بچھو نے اسے اندر سے ڈس رہا ہو۔ وہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، بے تاب، بے قرار، اس تشتیاق کی تلاش میں جو اس زہر کا علاج ہے۔ جب وہ شکل سامنے آتی ہے تو بے قرار آ جاتا ہے، جب وہ شکل سامنے آتی ہے تو قرار آ جاتا ہے۔ وہ ہر چند کہ اسے پہلی بار دیکھا ہے وہ اسے پہچان لیتا ہے۔ دراصل ہم جس شے کی تلاش کرتے ہیں اسی نے تو ہمیں اپنی تلاش عطا کی ہے۔ منزل ہی تو ذوق سفر پیدا کرتی ہے اور ذوق منزل رہنمائے سفر ہوتا ہے۔ منزل
اگر اپنے مسافر پیدا کرے تو ہر تلاش ایک وہمہ ہو کر رہ جائے، اور جو حاصل آرزو ہے اسے خالق وہی خالق آرزو ہے۔ جو حاصل آرزو ہے وہی خالق آرزو ہے۔ ضرورت کی تلاش اور شے ہے، اور تلاش کی ضرورت اور شے۔ عرق کے گلاب یا گل قند کے لیے گلاب کو تلاش کرنے والا ضرورت مند کہلائے گا۔ اس کی ضرورت کچھ اور ہے، ہم اسے تلاش کے ابواب میں قابل غور نہیں سمجھتے۔ خوشبو کا مسافر بوئے گل کو منزل دل کا مقام سمجھتا ہے۔ وادی نور کے مسافروں کی رہنما نکہت گل ہی تو ہے۔ کچھ انسان صداقت کی تلاش کرتے ہیں، یہ ساری کائنات ہی صداقت پر مبنی ہے، لیکن صداقت کا اپنا الگ وجود نہیں۔ صداقت صادق کی بات کو کہتے ہیں۔ صادق کا قول صداقت ہے۔ اس صداقت کی پہچان اپنی صداقت سے ہے۔ اپنی صداقت اعتماد ذات صادق ہے۔ کسی جھوٹے انسان نے کبھی صادق کا قول صادق ہے۔ اس صداقت کی پہچان اپنی صداقت سے ہے۔ اپنی صداقت اعتماد صادق ذات صادق ہے۔ کسی جھوٹے انسان نے کبھی کسی صادق کی تلاش نہیں کی۔ کاذب صادق کا ہم سفر نہیں رہ سکتا۔ صادق ماننے کے بعد اس کی راہ پر علاوہ کوئی راہ گمراہی ہے۔ تلاش کا یہ مقام بہت عرفہ ہے کہ انسان صداقت کی تلاش کرے۔ صادق سے نسبت کا سہارا لے کر انسان اپنی ذات سے آشنا ہو جائے۔ یہ تلاش اپنے باطن کی تلاش ہے۔ اپنے آپ میں جتنی صداقت میسر آئے گی وہ اتنا ہی صادق اور متقرب ٹھہرے گا۔ جس انسان کو اپنے آپ میں صداقت نظر نہ آئے وہ نسبت صادق سے محروم ہو جاتا ہے۔ انسان کی پہچان کا راز اس کی تلاش میں مضمر ہے۔ ہم جس شے کا انتظار میں ہیں وہی ہمارا عاقبت ہے۔ ہمیں اپنے انتظار کا کھوج لگانا چاہیے۔ سچ کے مسافر سچے ہوتے ہیں اور جھوٹ کے جھوٹے۔ اس دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جو حقیقت کی تلاش کرتے ہیں۔ ان کا مدعا خالق حقیقی ہے۔ یہ تلاش نہ ختم ہونے والی تلاش ہے۔ اس سفر کا مدعا بھی سفر ہے، اس کی انتہا بھی سفر ہے۔ محدود کا لامحدود کر کے سفر کبھی بیان نہیں آ سکتا۔ قطرے کو کلثم سے آشنا ہونے کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے وہی جانتا ہے، جس پر یہ مقامات اور مراحل گزرتے ہیں۔ خالق کی تلاش بعض اوقات دنیا سے فرار کی خواہش ہے۔ دنیا سے گھبرا کر وحشت زدہ ہو کر انسان خالق کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ دنیا کی نعمتوں کے حصول کے باوجود اس کی محبت میں سرشار خالق کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ حقیقت کی تلاش انہیں کسی انسان تک پہنچا ہی دیتی ہے، اور وہ انسان انہیں راز اشنا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کا سفر جلووں کا سفر ہے، نور کا سفر ہے۔ اسی کائنات میں کسی کائنات کا سفر ہے۔ قطرے کا سفر وصال کلثم کے بعد انا البحر کا بیان ہے، اور یہ بیان میں نہیں آ سکتا۔ انسان جب کسی تلاش میں نکلتا ہے تو اس کے پاس وہ ذریعہ ہے، وہ آلہ ہوتا ہے جس سے وہ اپنی تلاش کا مدعا کو بیان کر سکے۔ اگر وہ آلہ آنکھ ہو تو حقیقت کا چہرہ بھی ہوتا ہے۔ جدھر آنکھ اٹھاؤ ادھر ہی اس کا رنگ بھی ہوتا ہے۔ حقیقت سے رنگ اور حقیقت نغمے کی شکل میں اشکار ہوتی ہے، آواز کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ ایسے متلاشی دور کی آواز سنے گا، وہ خاموشی کی صدا سنے گا، وہ سناٹوں سے پیغام لے گا، اسے آہٹیں سنائی دیں گی، وہ تنہا ہوگا، حقیقت سے معلوم کرے گا، ہم کلام ہوگی۔ اس سچے متلاشی کی سماعت میں ذریعہ وصال حق کے لیے ایسے انسان کو افلاک سے نالوں کا جواب آتا ہے، اسے آہو فغاں نیم شب کا پیغام آتا ہے۔ وہ سکوت سے کلام کرتا ہے، آنے والے زمانے اس سے بات کرتے ہیں۔ اپنی سماعت
غیر حق پر بند کر دیتے ہیں، یہ راز کھل سکتا ہے۔ حقیقت کی تلاش میں انسان صرف اب چہرہ بن کر نکلے تو حقیقت بن کر سامنے آئے گی۔ وہ آنکھ جو اس کے چہرے کی قیمت ہے، وہیں سے پہچان شروع ہو جائے گی۔ اسے ہر چہرے میں اپنا چہرہ نظر آئے گا، اسے تلاش کرنے والوں کا حاصل بھی اسے ہر چہرے میں اپنا ہی چہرہ نظر آنے لگے۔ وحدت الوجود کا یہ مقام بیان میں نہیں آ سکتا، یہ صرف مشاہدہ ہے، تلاش کرنے والوں کا حاصل۔ کچھ لوگ حقیقت کی تلاش میں نکلتے ہیں سخاوت کے جذبات لے کر، وہ اپنا مال حقیقت پر نثار کرنے کے لیے ساتھ لیتے ہیں۔ حقیقت وسائل کے روپ میں ان سے واصل ہوگی، ضرورت مند بس حقیقت سائل کے روپ میں ان سے واصل ہوگی، ضرورت مند سائل، محتاج لیکن سخی کے ساتھ سخاوت کرنے والے انداز کے ساتھ۔ سخاوت وصال حقیقت کا ذریعہ ہے۔ اگر انسان محتاج بن کر اس کی مقابل حقیقت سے روح اختیار کرتا ہے، جو لوگ تلاش کا مقدر کا سفر کر لیتے ہیں، وہ حقیقت کو دل بری کے انداز میں پاتے ہیں۔ انہیں کائنات کا ہر ذرہ ایک تڑپتا ہوا دل محسوس ہوتا ہے۔ حقیقت کی ادائے دل بری ایسے متلاشی کو اپنا ذاکر بناتی ہے۔ وہ حقیقت کا ذکر ہوتا ہے، حقیقت اس کا ذکر کرتی ہے۔ یہ عجب سلسلے ہیں۔ دل والے متلاشی اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جہاں ذکر، ذاکر اور مذکور باہم ہوں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں چند ساتیں صدیوں پر محیط ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ، ذہین لوگ، عقل سلیم کے ذریعے حقیقت کی تلاش پر روانہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ سفر بڑا محتاط ہوتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا کی عبرت کدے میں پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں۔ وہ تحیر آشنا ہو کر حقیقت کا آشنا ہو جاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کوئی نتیجہ بے سبب نہیں ہوتا اور کوئی سبب بغیر نتیجے کے نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی کائنات بغیر سبب کے نہیں، اور اس سبب کا ایک پیدا کرنے والا ضرور ہے اور وہی منسوب ہے۔ عقل والے سبب سے مسبب کا سفر کرتے ہیں۔ وہ نعمتوں سے منعم کا نشان معلوم کرتے ہیں۔ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہر چیز ہر انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ انسان زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا۔ وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ وہ خالق سے راز آشنائی کا سوال کرتے ہیں اور ان کے رموز و مرگ و حیات سے آگاہ کر دیا جاتا ہے تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اسلمت لرب العالمین، یعنی اس کا بدلے کا نتیجہ آگ گلزار بن جاتی ہے اور وصال حق کی منزل آسان ہو جاتی ہے۔ غرضے کے تلاش جو انداز اختیار کرے، حاصل تلاش اسی انداز میں سامنے آئے گا، اور سب سے اچھا انداز تلاش تقرب صادق ہے، اعتماد شخصیت صادق ہے۔ یہ تلاش عین تلاش ہے۔ سب سے سچے اور اکمل انسان نے حقیقت کے بارے میں جو فرما دیا وہی حقیقت ہے۔ اس کی اطاعت کرنا ہے، نئے انداز فکر کی بدعت میں مبتلا نہیں ہونا۔ صداقت کا سفر حقیقت کا سفر، صداقت کا تقرب حقیقت کا تقرب ہے، کی محبت ہے۔ صادق کی رضا صداقت کی سند ہے اور صداقت کی سند حقیقت کا وصال ہے۔ آئینہ صداقت میں جمال حقیقت نظر آ سکتا ہے۔ اسی کی تلاش گو ہر مقصد کی تلاش ہے، اور یہی تلاش حاصل ہستی ہے، اور یہی حاصل عین ایمان ہے۔ ناظرین کرام، نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔